جی السلام علیکم جی گجر صاحب، جیسے کہ اسلام آباد بار کونسل کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کا بڑا ایک مضبوط ایجنڈا ہے اور جو ینگ لیز ہیں بہت پسند کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ لیگل پوائنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ آپ کو نشر کر سکیں؟ دیکھیں، لیگل پوائنٹ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو بار ہے یہ سب سے وائبرنٹ پروفیشن ہے پاکستان کا، اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، اور اس کا بڑا رول ہے، بڑا کردار ہے ملکی حوالے سے، عوامی سطح پہ، سماجی سطح پہ. باریں جب مضبوط ہوتی ہیں تو اس سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو عدالتی نظام مضبوط ہوتا ہے. ہم ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں، ایون جوڈیشری سے بھی کہتے رہے ہیں کہ باروں کو مضبوط رکھیں. باریں مضبوط ہوں گی تو جوڈیشری بھی مضبوط ہوگی. وکلاء جو ہیں یہ بنیادی طور پہ چونکہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کی وکالت کرتے ہیں، انہیں انصاف دلواتے ہیں. یہ انصاف کے علمبردار ہیں. یہ انسانی جو آزادیاں ہیں، بنیادی حقوق جو ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، آئینی حقوق ہیں، اس کے علمبردار ہیں. لہٰذا وکلاء کی جو باریں ہیں ان کو بڑا وائبرنٹ اور بڑی انڈیپینڈنٹ باریں ہونی چاہیے جو حقیقی معنوں میں عدالتی نظام کی بھی دیکھ بھال کریں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. اس میں جو مختلف شکایات پیدا ہو جاتی ہیں انصاف کی تاخیر کی وجہ سے، یا میل پریکٹسز بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں، اس کو اگر ٹھیک کوئی کر سکتا ہے تو حکومتیں ٹھیک نہیں کر سکتی. معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بھی انہیں ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے. اسے اگر ٹھیک کر سکتی ہیں تو مضبوط باریں ٹھیک کر سکتی ہیں. بار کے جو لیڈرز ہیں وہی جوڈیشری کو بھی جا کے بتا سکتے ہیں اگر کوئی شکایات پیدا ہوں، انہیں بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ یہ شکایات کو دور کریں. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر یہ زندگی کی علامت ہے. اس ملک کے اندر اس کو اگر ایک جسم سمجھ لیا جائے، اس کے اندر یہ دوڑتا ہوا خون ہے، اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے. جن ملکوں میں بھی، جہاں پہ بھی وکلا کمیونٹی مضبوط ہے وہ زندہ معاشرے کہلاتے ہیں. اگر نہیں ہے، اور رول آف لا، قانون کی حکمرانی کا خواب وکلا کے بغیر، مضبوط باروں کے، آزاد باروں کے بغیر وہ خواب ہی رہے گا اور وہ حقیقی تعبیر نہیں ڈھال سکے گا. صاحب سر، مجھے آپ سے ایک سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو تقریریں ہیں، یہ جو وعدے ہیں، یہ ینگ لہر سب 20 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. تقریریں وہی رہتی ہیں لیکن بدلتا کچھ نہیں. اس بارے میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے ذمہ دار تو ہم سارے وکلاء ہی ہیں، وہ ینگ ہوں یا سینئر لائرز ہوں. اگر وہ لیڈرشپ ٹھیک نہیں چنیں گے، اگر وہ مختلف گروپوں شروپوں کے چکر میں وہ گروپ کا کینڈیڈیٹ سمجھ کے کر لیں گے، کینڈیڈیٹ کو نہیں دیکھیں گے، تو پھر اور قیادت ٹھیک نہیں آئے گی تو یہ مسائل پیدا ہوں گے. ہمیں جب ماضی میں موقع ملا، 2006 اور 2007 میں عزیزنٹ رہا، پھر 2011 اور 2012 میں ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ رہا. میری پوری بار کے اندر جائیں، آپ پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ وکلاء ایک عزت کی، احترام کی، رسپیکٹ کی علامت تھے. ان کی عزت کی جاتی تھی، ان کی رسپیکٹ کی جاتی تھی. چہرے دیکھ کے انصاف نہیں دیا جاتا تھا. اور یہ جو وکلاء ہیں اپنا رول پلے کرتے تھے عدلیہ کے اندر، صاف اور شفاف عدلیہ کے لیے بھی رول پلے کرتے تھے. لیکن بعد میں کچھ مخصوص قسم کے لوگ آ گئے جن کا ایجنڈا کچھ اور تھا، جن کے مفادات کچھ اور تھے، جن کے باہر کاروبار بزنس تھے، ان کا بریڈ اینڈ بٹر وکالت سے اٹیچ نہیں تھا. وہ صرف پالیٹکس کے لیے آئے اور صرف پالیٹکس کرتے کرتے بار کو یہاں پہنچا دیا. آج نوجوان وکیل جو ہے بدحال ہے، اس کی وکالت ختم ہو گئی ہے. 2-2.5 ہزار وکیل اس بار کو چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہو چکا ہے اور ہر طرف شکایات کے انبار ہیں لوگوں کے. اچھا، اس کے ساتھ سائلین کو بھی نقصان پہنچا. ہم بیسیکلی یہ جو ادارہ بنا ہے انصاف کا، یہ ججوں وکیلوں کے لیے نہیں بنا، یہ بنا ہے سائلین کے لیے، پبلک کے لیے بنا ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے. ہماری اہمیت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم اس پبلک کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، ہم ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، اس لیے ہم بھی اہم ہو جاتے ہیں اس سسٹم میں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب باروں نے اپنا رول چھوڑ دیا، اپنا کردار چھوڑ دیا، تو لوگوں کو انصاف کے معاملے میں بھی مسائل پیدا ہو گئے. اور جو نئے لوگ آئے جنہیں گروم کرنا تھا، آگے لے کے جانا تھا، انہیں بھی ہمارے لوگوں نے بے مقصد سیاست میں الجھا دیا. ان کی گرومنگ اور وکالت پہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں کو مسائل کا شکار ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماضی میں جب بھی موقع ملا، ڈسٹرکٹ بار کے صدر یا ہائی کورٹ کے صدر کی حیثیت سے ہم نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بار کونسل کا الیکشن ہوگا، اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو میں پرانی 2006 والی اور 2011 والی تاریخ کو دہراؤں گا. اس کی پریسٹیج، اس کی عزت، اس کے احترام جو وکلاء کا ادارہ ہے اس میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا، اور ان کو تحفظ بھی حاصل ہوگا، پروٹیکشن بھی حاصل ہوگی، اور ان کے لیے بہت ہی کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کیا جائے گا تاکہ جو وکلاء ہیں، اور خاص طور پہ نوجوان وکلاء اور فیمیل وکلاء، وہ ایک بہتر ماحول میں وکالت کر سکیں اور اپنا بریڈ اینڈ بٹر حاصل کر سکیں. اور ملکی حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ قانون کی حکمرانی جو ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آزاد عدلیہ کے لیے ہم کام کریں، قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں. انشاءاللہ
इंशाअल्लाह ताला जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है, जिसका हमने अहद और हल्फ उठा रखा है बतौर वकील, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम तवक्कुआत पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने लीगल फ्रंट को टाइम दिया, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच।